الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف خالق کائنات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کہ دنیا میں ہمیں انسانوں میں پیدا کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے اپنے آخری رسول محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی سب سے مقدس کتاب قرآن کریم کو اتارا۔ اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے، ہمیں دنیا میں جینے کا ڈھنگ اور طریقہ بتلایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے یہ بتلایا ہے کہ یہ راستہ تمہارے لیے حق ہے اور وہ راستہ تمہارے لیے ناحق ہے۔ صحیح اور غلط میں تفریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور قرآن اتار کر کے اللہ رب العالمین نے کر دیا کہ اس کو اگر اپنا لو گے تو تمہارے لیے کامیابی ہے، اگر اس کو چھوڑ دو گے تو تمہارے لیے کامیابی نہیں ہے۔ قرآن مقدس روئے زمین پر سب سے افضل، سب سے بہتر کتاب ہے، چونکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین کے کلام کو جس نے بھی اپنایا ہے، جس نے بھی اس کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنایا ہے، تسلیم کیا ہے اور عمل زندگی میں لاگو کیا ہے، تو اس کو کامیابی ملی ہے، اور جس قوم نے بھی اس کو چھوڑا ہے اس کو ذلت اور پستی لاحق ہوئی ہے۔ آج ہم قرآن کریم کی تلاوت کی فضائل کے سلسلے میں کچھ جانیں گے، چونکہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ ایک نور ہے، ایک ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی دوسری سورت کے اندر بیان فرمایا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ، جو اللہ رب العالمین کی رضا کے طاق میں ہوتا ہے، جو سجو میں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اسے ہدایت دیتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے اس کی سبل السلام، سلامتی والا راستہ عطا فرماتا ہے، صحیح راہ عطا فرماتا اللہ رب العالمین۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، ظلمات سے نور کی طرف لاتا ہے اور صحیح راہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مقدس کتاب ہمیں جو دیا ہے، اس کتاب کا اندازہ آپ اس آیت سے لگائیں کہ جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ ایک شفا ہے، یعنی یہ خیر و برکت کا ایک خزانہ ہے جسے لوگوں نے ابھی کھو دیا ہے، عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اس کی اہمیت کو جاننا اور پہچاننا بھول گئے ہیں لوگ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم یہ جو قرآن اتارتے ہیں نا، یہ شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، مومنوں کے لیے رحمت ہے، شفا بھی ہے اس میں روحانی، جسمانی اور ہر اعتبار سے اس کا علاج ہے، ہر اعتبار سے آپ اس قرآن کے ذریعے سے اعتبار کر سکتے ہیں، کیا نام علاج کر سکتے ہیں، جو بھی کمی ہے اللہ رب العالمین سے خیر و برکت کا سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو خزانہ ہمیں دیا ہے، اس خزانے پہ عمل کر کے آپ زندگی میں وہ کچھ چینجنگ اور تبدیلی لا سکتے ہیں جو کسی اور چیز سے آپ نہیں لا سکتے، نہیں حاصل کر سکتے۔ تو یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کی تلاوت کرنے میں، اس کتاب پر عمل کرنے میں، اس کتاب کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے، انسان کامیابی اور کامرانی کی طرف آگے بڑھتا ہے، کامرانی کی طرف جاتا ہے،
اور جس نے بھی اس قرآن کو چھوڑا ہے اس کے لیے پستی اور ذلت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ بے شک جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ ظاہری طور پر اور چھپا کر دونوں اعتبار سے دونوں ناحیتوں سے خرچ کرتے ہیں اور ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی خسارہ نہیں، یرجون تجارت لن تبور۔ آپ اس آیت کے اندر غور کر لیں، اندازہ لگائیں کہ اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جو 3 کام ہے نا، یہ 3 عمل ہے کہ جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ آدمی ان میں سے کسی کا بھی تجارت کرتا اپنے رب کے ساتھ تو خسارے کا کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں، خدشہ ہے ہی نہیں۔ دنیا میں آج جب لوگ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں یا تجارت شروع کرتے ہیں تو اس میں دونوں پہلو ہوتا ہے، نفع اور نقصان دونوں کا پہلو ہوتا ہے کہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی وہاں نقصان کا بھی پہلو آدمی کے سامنے ہوتا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے، ہمارا خسارہ نہ ہو جائے۔ لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو کام ہے، اس کے اندر خسارے کا تو کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ کوئی خسارہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ ایک تجارت ہے اپنے رب کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین اس میں کمی نہیں کرے گا، بھرپور دے گا، اور خسارے کا تو کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں۔ اور نہ نماز پڑھنے والوں کے لیے خسارہ ہے، اور نہ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں ظاہری طور پر یا چھپا کر، اس کے لیے بھی کوئی خسارہ نہیں ہے۔ یہ 3 تجارتیں ایسی ہیں نا کہ جس میں خسارہ نہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا کتنا یعنی اس کی کتنی فضیلت ہے، اسلام میں اس کا بڑا مقام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کر کے آئے گا، یہ شفاعت کرے گا۔ جی یہ قرآن کہ جسے آپ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں نا، اس کو اللہ رب العالمین قوت گویائی عطا فرمائے گا، یہ بولے گا اپنے پڑھنے والے کے حق میں، یہ گواہی دے گا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کے اندر ہے، نواس بن سمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن وہ شخص لایا جائے گا جو دنیا کے اندر قرآن پڑھتا تھا، قرآن بھی آئے گا، اور اس شخص کے بارے میں جو قرآن کے اوپر عمل کرتا تھا، یوتا یوم القرآن یوتا یوم القیامت بالقرآن واہلہ الذین کانوا یعملون بہ، جو لوگ اس پر عمل کرتے تھے وہ لائے جائیں گے۔ اور یہ قرآن کی 2 صورتیں، سورہ بقرہ اور آل عمران، یہ دونوں آگے آگے ہوں گی، یہ دونوں صورتیں، اور اپنے پڑھنے والوں کے سلسلے میں یہ جھگڑیں گی، اللہ رب العالمین سے شفاعت کریں گی، اللہ رب العالمین اس کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم پر عمل کرنے والوں کے حق میں قرآن گواہی دے گا۔ قرآن پہ جو عمل کرتا ہے اس کے حق میں بھی قرآن گواہی دے گا، اور جو چھوڑ دیتا ہے یا چھوڑ دیا عمل نہیں کرتا اس کے خلاف بھی گواہی دے گا کہ قرآن موافقت میں بھی حجت ہے اور مخالفت میں بھی حجت ہے۔ جس نے اس پر عمل کیا ہوگا دنیا کے اندر اس کی موافقت میں گواہی دے گا، اور جس نے اس کو چھوڑ رکھا ہوگا، اس پہ عمل نہیں کیا ہوگا، اس کی مخالفت میں گواہی دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نافع یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عصفان میں ملے، عصفان میں ان کی ملاقات ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ وادی والوں پر کس کو امیر بنا کر کے آیا؟ تو نافع نے وہاں کہا کہ
इब्ने अब्जा को अमीर बना करके आया हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये इब्ने अब्जा है कौन है ये? तो उसने कहा कि ये हमारे गुलामों में से गुलाम है, हमारे गुलामों में से गुलाम है, उसको मैं अमीर बना करके आया हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा तो गुलाम को अमीर बना करके आया है? तो नाफे ने कहा कि हाँ, इसलिए अमीर बना करके आया हूँ, लिअन्नहु क़ारिउन लिकिताबिल्लाह, इसलिए कि वो किताबुल्लाह का कारी है, वो कुरान पढ़ने वाला है। ये है फजीलत, जो कुरान पढ़ता है, कुरान पे अमल करता है, उसकी फजीलत। और ये भी उन्होंने कहा कि चूंकि वो इल्म फ़राइज़ का आलिम है, माहिर है, ये जो वरासत है ना, इसकी तकसीम कि वो माहिर थे, किसको कितना मिलेगा नहीं मिलेगा इसमें महारत रखते थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे ये कहा कि हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आख़रीन, कि वाकई में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किताब के ज़रिए से एक कौम को उठाता है। इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आख़रीन, एक कौम को तो उठाता है और दूसरी कौम को गिराता है। किताब के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से जिसने भी इस कुरान को अपनाया हो, और वो हदीस या वो शेर याद रखे है, मशहूर है ना, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिके कुरा होकर। आज देख ले, मुसलमान पस्ती में और ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हर तरफ से हर कौम इसके ऊपर टूट पड़ी है। वजह क्या? कुरान पर अमल करना छोड़ दिया है। कुरान जो कि एक खजाना है, अल्लाह की तरफ से एक बरकत वाली चीज़ है, इसको लोगों ने अपनी ज़िंदगी में लागू करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये मुसीबतें और बलाएं नाजिल हो रही हैं। आज भी अगर इस कुरान को अपनी ज़िंदगी का दस्तूर आदमी बना ले, लाहे अमल बना ले, इसके हिसाब से जिए और मरे, तो अल्लाह की तरफ से कामयाबी फिक्स है, अल्लाह कामयाबी देने वाला और देगा। तो कुरान करीम की तिलावत के सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें, चंद हदीसों को हम देखेंगे कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर अमल करते हैं, उनका कितना मकाम है। दुनिया के अंदर भी कामयाबी है और आखिरत के अंदर भी कामयाबी है, कामयाबी ही कामयाबी है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखलाए, कुरान की तालीम ले और तालीम दे। खैरुकुम, खैर का लफ्ज़ आया यानी सबसे बेहतर, सबसे बेहतर। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखलाए। जो लोग कुरान सीखने और सिखलाने के काम करते हैं ना, ये लोग सबसे बेहतर है, सबसे अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत करने पर कितना सवाब है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक शख्स अगर कुरान की तिलावत करता है तो हर पर एक नेकी है और एक नेकी का बदला 10 गुना है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हदीस तिरमिज़ी के अंदर है, मन क़रा हरफ़न मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा ला अक़ूल अलिफ लाम मीम हर्फ वलाकिन अलिफुन हर्फ व लामुन हर्फ व मीमुन हर्फ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी कुरान से पढ़ता है तो एक हर्फ पर एक नेकी है। मन क़रा हरफ़न मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना, एक नेकी है, वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा, एक नेकी का बदला कितना है? 10 गुना है। और आपने भी फरमाया मिसाल देकर के, ला अक़ूल अलिफ लाम मीम हर्फ वलाकिन अलिफुन हर्फ व लामुन हर्फ व मीमुन हर्फ। मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये तीनों एक हर्फ है, बल्कि अलिफ अलग है, लाम अलग है और मीम अलग है। गोया कि अलिफ लाम मीम कहता तो कोई इसका अजर कितना मिलेगा? 3 हर्फ है तो 30।
30 नेकियां मिलेंगी। वलहसनतु बिअशरि अमसालिहा, 10 गुना है ना, एक का बदला 10 गुना है कम से कम, और ज्यादा में जाएंगे तो और भी है। तो ये कुरान करीम की तिलावत करने पर इतना अजर आपको दिया जा रहा है, फिर भी आप कुरान करीम की तिलावत नहीं करते, पढ़ना भी जानते फिर भी कुरान करीम की तिलावत नहीं करते। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया कि जो लोग भी कुरान करीम पढ़ने के लिए, इसकी दरसो तदरीस के लिए कहीं इकट्ठा होते हैं तो वहाँ सकीनत नाजिल होती है, रहमत उसको ढांप लेती है, फरिश्ते अपने घेरे में ले लेते हैं, और ऐसे लोगों का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पास जो फरिश्ते हैं ना उन लोगों में करता है। हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम के अंदर, वो मजतमा कौमुन फी बैति मिन बुयूतिल्लाह के, और जहाँ कहीं भी कोई कौम अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होते हैं, या जमा इसलिए होते हैं कि कुरान करीम की तिलावत करें, इसकी ताल्लुम का मामला करें, यानी सीखने और सिखलाने की बात हो, तो वहाँ आपने क्या फरमाया, मजतमा कौमुन फी बैति मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताब अल्लाह, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, व यतदारसूनहु बैनहुम, आपस में दरसो तदरीस का काम करते, सीखने सिखलाने का काम करते हैं, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, सकीनत नाजिल होती है, इत्मीनान क़ल्ब हासिल होता है, अल्लाह की तरफ से सकीनत नाजिल होती है। ये मजलिस खैर और बरकत की मजलिस होती है, जहाँ कुरान करीम की तालीम दी जाती है, जहाँ कुरान के बारे में सिखलाया जाता है, सीखा जाता है, ये मजलिस जहाँ सुकूनत नाजिल होती है, इत्मीनान सुकून हासिल होता है इंसान को। इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा, रहमत उसको ढांप लेती है, व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते इसको अपने घेरे में ले लेते हैं, व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका तज़किरा अपने पास जो है उनमें करता है। ये कितनी फजीलत वाली चीज़ है कि जिसको आदमी अपना लेगा ना तो हर जगह वो बरकत ही बरकत हासिल करेगा। आज लोग कुरान पर अमल नहीं करते हैं, कोई परेशानी आती है तो भागते हैं बाबा के पास, दरगाह के पास, फला बाबा इलाज करते हैं, ताबीज़ गंडे की तरफ भागते हैं, है ना। कुरान ये जो कि खैर बरकत से पुर है, रूहानी जिस्मानी और हर एतबार से इसमें इलाज है, इस कुरान को अपनाते ही नहीं, कुरान पढ़ते ही नहीं, घर में गाने बजाने, बेहयाई, फहाशी, ये सब काम करते, तो उस घर के अंदर बरकत कैसे आएगी जिस घर के अंदर कुरान न पढ़ करके बेहयाइयों को बढ़ावा दिया जा रहा हो, गुनाह किए जा रहे हो, नाफरमानियां हो रही हो, उस घर के अंदर बरकत कैसे आएगी। बरकत लाने के लिए जरूरी है कि आदमी कुरान के हिसाब से जिंदगी गुजारे और कुरान को पढ़े और अमली जिंदगी में इसको लागू करे। ये सबसे अहम है, अमल सबसे खास है या अहम है कि अमल आदमी करे। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल माहिरु बिल कुरान मअ सफरतिल किरामिल बररा, कि कुरान का माहिर ये बुजुर्ग फरिश्तों के साथ होगा। अल माहिरु बिल कुरान वल्लज़ी यक़रउल कुरान व हुवा माहिरुन बिही, जो कुरान पढ़ते हैं और कुरान पढ़ने में महारत हासिल होती है, उसकी रवानगी के साथ और माने और मफहूम को समझते हुए और उसको जिंदगी में लागू करने वाले होते, तो आपने क्या फरमाया, मअ सफरतिल किरामिल बररा, बुजुर्ग फरिश्ते के साथ इनका हश्र होगा, ये बुजुर्ग फरिश्ते के साथ होंगे। और उसके बाद आपने फरमाया, वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताअतु फ़ीह, कि जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ने में अटकता हकलाता है। मान लीजिए एक आदमी है कि जो पढ़ना नहीं जानता है लेकिन कोशिश करता है, अटक करके पढ़ता है, तो इसका फ़ायदा क्या है। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानी, अल्लाह का करम देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दोहरा अज्र देता है। वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताअतु फ़ीह व हुवा अलैहि शाक़ फलहु अजरा, पढ़ता है उसके ऊपर मुश्किल गुजरता है, शाक होता है पढ़ना, फिर भी वो पढ़ने की कोशिश करता है, तो आपने फरमाया कि उसके लिए 2 अजरे, दोहरा अजरे, दुगुना अजरे। ये कुरान करीम पढ़ने की फजीलत, ये अहमियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से अब्दुल्लाह इब्न अमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि देखिए दुनिया के अंदर तो है ही, आखिरत के अंदर जो मकाम, जो फजीलत है ना,
قاری قرآن کے لیے کہ کیا کہنا ہے. قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا پڑھو، ورتقی اور چڑھتے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا اور ویسی ہی ترتیل کے ساتھ یعنی بہترین انداز میں پڑھتے جاؤ جس طرح تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن میں اللہ نے فرمایا وہی نا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں پڑھا کرتے تھے نا ویسے ہی پڑھتے جاؤ، ویسے ہی پڑھتے جاؤ. اور پھر آپ نے کیا فرمایا فإن منزلك عند آخر آیہ تقرؤها، آخری منزل جو تمہاری ہوگی، آخری ٹھکانہ جہاں تم رکو گے، جس آیت پہ رکو گے وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا. اسی سے علماء ذکر کرتے ہیں کہ جنت کے اندر قرآن کی آیتوں کے حساب سے درجات ہیں، جتنی آیت ہیں نا اتنے درجات ہیں جنت کے اندر. یہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو داؤد کے اندر، اس میں آپ نے فرمایا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیہ تقرؤها، آخری آیت جہاں تم ٹھہرو گے وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا. یہ فضیلت ہے قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے. کتنی عظیم کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں ملی ہے. یہ قرآن مقدس کتاب کہ جو قرآن پہ عمل نہیں کرتا، قرآن کو اپنی زندگی میں لاگو نہیں کرتا، تو رسول اس کے بارے میں قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو تو چھوڑ رکھا تھا، قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. تو قرآن کو آپ عملی زندگی میں لاگو کریں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں. اور دیکھیے اس میں قرآن پڑھنے والوں کے یا لوگوں کی 4 قسمیں، جو لوگ قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے اس کے سلسلے میں. یہ حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان فرماتے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن، کہ اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، مثل الاترجہ، نارنگی جیسی ہے، نارنگی کی طرح. نارنگی یعنی سنترے، خوشبودار پھل ہے، ذائقہ بھی اچھا ہے، تقریباً یہ ہر جگہوں میں پایا جاتا ہے. خاص کر کے عرب ممالک میں آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو ملے گا یہ پھل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن مثل الاترجہ ریحها طیب وطعمها طیب، کہ جو قرآن پڑھتا ہے یعنی اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال نارنگی مالٹا کی طرح ہے کہ جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ بھی بہترین ہے، مزیدار ہے، خوشبو بھی ہے. ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن کالتمرہ، آپ نے فرمایا کہ اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا تو اس کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ جس کے اندر خوشبو نہیں ہے لیکن مٹھاس ہے، مٹھاس ہے. اب یہ جو حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی قسم جو ذکر کیا ہے کہ مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن مثل الاترجہ، کہ وہ مومن قرآن پڑھتا ہے اور سمجھتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بتلاتا بھی ہے. گویا کہ اس کی خوشبو بھی پھیلتی ہے اور عملی زندگی میں اندرونی طور پر بھی عمل پیرا ہوتا ہے، عمل کرتا ہے. تو اس میں آپ نے فرمایا کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ بھی بہترین ہے، ذائقہ بھی بہترین ہے. تو یہ سب سے ہائی کوالٹی کے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، عملی زندگی میں لاگو کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں. تو یہ سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں. اور دوسری قسم کے وہ مومن ہیں جو اندر سے تو ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں. تو اس کی مثال آپ نے کھجور سے دی ہے کہ کھجور کے اندر خوشبو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ اچھا ہوتا ہے، مٹھاس ہوتا ہے اس کے اندر. تو یہ دوسری قسم ہے لوگوں کی یا اس مومن کی جو کہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن نہیں پڑھتے لیکن اندر سے قرآن پر عمل کرتے ہیں، جو کچھ ہے اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ دوسری قسم ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی مثال دیتے ہوئے فرمایا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ، کہ اس منافق کی مثال
جو قرآن پڑھتا ہے، ریحانہ یعنی خوشبودار پھول، مان لے گلاب کا پھول ہے یا دوسرے نرگس وغیرہ کا پھول ہے، کہ جس کے اندر خوشبو ہوتی ہے لیکن ذائقہ کڑوا ہوتا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ ریحھا طیب و طعمھا مر، کہ خوشبو تو اچھی ہے، خوشبو بہترین ہے، لیکن ذائقہ اس کا کڑوا ہے. منافق کی مثال. کیوں؟ کیونکہ یہاں منافق اندرونی طور پر ایمان سے مالا مال نہیں ہوتا ہے، ظاہری طور پر خوشبو تو بکھیرتا ہے، سامنے والے کو یہ احساس دلاتا ہے کہ میں اچھا ہوں، لیکن یہ فائدہ مند نہیں ہے. دوسرے لوگوں کو تو بتلاتے ہیں کہ یہ عمل کر رہا ہے، لیکن اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی قسم کا ذکر کیا ہے کہ اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا. آپ نے کیا فرمایا؟ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَؤُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ. اندرائن کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ وہ منافق جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے، حنظلہ جیسی ہے. یہ سب جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ لَهُ رِيحٌ وَطَعْمُهُ مُرٌّ، کہ اس کے اندر خوشبو بھی نہیں ہوتی اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے. اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے یہ کڑوا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بیان فرما دیا کہ قرآن پڑھنے والے کی 4 قسمیں ہیں. ایک تو وہ مومن ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، عملی زندگی میں لاگو بھی کرتے ہیں اور آگے پھیلاتے بھی ہیں. تو اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نارنگی سے دی، مالٹا سے دی، آپ نے خوشبودار پھل سے دیا آپ نے. اور دوسرا مومن وہ ہے جو کہ قرآن نہیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا نہیں ہے لیکن عمل کرتا ہے، تو اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے دی ہے. اور منافق کی مثال، جو منافق قرآن پڑھتا ہے تو اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبودار پھول سے دے کر کے بتلایا کہ خوشبو تو اس سے پھوٹتی ہے، مہک تو آگے تک بڑھتی ہے، لیکن اندرونی طور پر اس کے اندر کچھ نہیں. اس لیے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کا ذائقہ کڑوا ہے. اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا بھی نہیں ہے، یعنی نہیں پڑھتا ہے، اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنظلہ سے، اندرائن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور یہ بتلایا ہے کہ اس کے اندر نہ تو خوشبو ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ کڑوا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اس میں آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے قرآن پڑھنے والے کی یہ فضیلت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ اپنے گھر کو قبرستان، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس لیے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے. لوگ کہتے کہ شیطان ہے گھر میں، جنات ہے گھر میں. ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے، جنات ہے، قرین ہے. وقال قرینہ ھذا ما اتقیتہ، ہر آدمی کے ساتھ قرین ہے نا، اس کا ساتھی ہے نا. جب سے انسان پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر مرنے تک اس کے ساتھ میں وہ قرین ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی قرین ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھا. اس کے 2 معنی بتاتے ہیں علماء. ایک تو یہ ہے کہ میرا جو قرین ہے وہ اسلام لے آیا ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ میرا جو قرین ہے وہ اسلام لے آیا ہے. اب اسلام لانے کے بعد ایک مسلمان کو یہ زیبے نہیں دیتا کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف دے، تو جس کی بنیاد پر وہ تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شر کی طرف ہماتا نہیں کرتے یا شر کی طرف راغب نہیں کرتے. اور دوسرا مفہوم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ کر دیا اللہ رب العالمین، لہذا اس کا کوئی داؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں چلتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قرین تھا، ہر انسان کے ساتھ قرین ہوتا. اور یہ قرین یہ شیطان میں سے ہے، انسان کو ورگلاتا ہے، بہکاتا ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. تو اپنے ساتھ میں جو قرین ہے اس پر آپ کیسے قابو پائیں گے؟ کیسے آپ اس کے دغابازیوں سے بچیں گے؟ قرآن پر عمل کریں گے تب نا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اس پر جب آپ عمل کریں گے تب نہ ہوگا. تو گھر میں شیطان ہو یا کہیں بھی ہو، شیطان کو بھگانے کا طریقہ بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں ہے نا.
جو روزمرہ کے ایام میں جو عمل ہم کرتے ہیں وہاں آدمی بسم اللہ کا ہے، گھر میں جب داخل ہو بسم اللہ کر کے داخل ہوتا ہے تو شیطان اس گھر میں بسیرا نہیں کرتا. کھانا آدمی کھاتا ہے بسم اللہ کہتا ہے تو اس کھانے کے اندر شیطان شریک نہیں ہوتا. آدمی برتن کو کھلا چھوڑ دیتا ہے تو اس میں سے شیطان کھاتا پیتا ہے، بسم اللہ کر کے ڈھک دیتا ہے. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز تمہارے پاس ڈھکنے کے لیے نہ ہو تو ایک لکڑی سے ہی اس پر رکھ دو. بند دروازے کو شیطان نہیں کھولتا، بند برتن کو شیطان نہیں کھولتا. تو یہ سب عمل اسلام نے ہمیں جو بتایا ہے اس کو ہم اپناتے ہی نہیں، کہتے کہ شیطان آ گیا گھر کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے. ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے. اگر ایمان و یقین ہے تو آپ اس پر عمل کریں نا، دیکھیں نا. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے، آپ وہی بولتے تھے جو آپ کو بلوایا جاتا تھا. آپ کو جب حکم ہوتا تو آپ بولتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی طرف سے کہی ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہو شیطان بھاگتا ہے. شیطان جادوگروں کا اس پر کوئی کچھ نہیں چلتا. جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہو تو سورہ بقرہ خاص کر کے اور عمومی طور سے قرآن کریم کی تلاوت کریں. شیطان کو بھگانے کا بہترین خزانہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے اور وہ ہے قرآن کی شکل میں. قرآن کو اپنی عملی زندگی میں آپ لاگو کریں، آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی. قرآن پڑھنے والے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا. عقبہ بن عامر یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کون تم میں سے یہ پسند کرتا ہے کہ صبح جائے اور بتھان یا عقیق سے تو بڑے کوہان والے اونٹنی لے کر کے آئے. تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں سے ہر کوئی چاہے گا. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ بغیر ظلم و زیادتی کی، بغیر قطع رحمی کے وہ 2 اونٹ لے کر کے آئے، 2 اونٹنیاں لے کر کے آئے. تو صحابہ نے کہا کہ ہر کوئی یہ چاہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی صبح کو مسجد جانا پسند نہیں کرے گا کہ مسجد جائے اور وہاں جا کر کے قرآن کریم کی ایک آیت سیکھے یا تعلیم لے یا تعلیم دے تو گویا کہ وہ ایک اونٹنی کے برابر ثواب لے کر کے آتا ہے. 2 آیت اگر کوئی پڑھے گا، 2 آیت پر عمل کرے گا تو 2 اونٹنیوں کے برابر ہے. اسی حساب سے آپ نے فرمایا کہ آیتوں کی تعداد کے حساب سے اونٹنیاں اس کو ملیں گی. یہ فضیلت قرآن کریم کی آیت پڑھنے پر ہے کہ آدمی قرآن کریم کی چند آیتیں ہی اگر پڑھ لیتا ہے کتنا ثواب ہے، کتنا مقام ہے پڑھنے والوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہی دو کام ہیں کہ جس میں حسد جائز ہے، رشک کرنا جائز ہے. رشک یہ ہے کہ آدمی یہ خواہش ظاہر کرے کہ میرے پاس بھی یہ چیز ہوتی تو میں بھی ایسا کرتا. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین. 2 چیزوں میں رشک ہے، حسد 2 چیزوں میں. 2 چیزیں کیا ہے؟ رجل اتاہ اللہ القرآن فہو یتلوہ اناء اللیل واناء النہار. کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن دیا ہے تو وہ قرآن پڑھتا ہے، کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے، رات اور دن کے اوقات میں قرآن پڑھتا ہے. اور تو دوسرا جو اس کا پڑوسی ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس بھی یہ چیز ہوتی تھی، میں بھی فلاں کی طرح سے رات اور دن کے اوقات میں پڑھتا، تلاوت کرتا. تو اس میں وہ خواہش ظاہر کرتا ہے تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. رشک کرتا، حسد کرتا ہے کہ میرے پاس بھی وہ چیز ہوتی تو میں بھی اس جیسا عمل کرتا تو یہ جائز ہے. اور دوسری چیز ہے کہ ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل واناء النہار. دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے اور اس مال میں سے وہ رات اور دن کے اوقات میں خرچ کرتا ہے. تو دوسرا جو اس کا پڑوسی ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، کہتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس بھی وہ جیسا مال ہوتا تو میں بھی اللہ کے راستے میں رات اور دن کے اوقات میں خرچ کرتا. یہ 2 چیزیں ہیں، یعنی ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے کہ جس کو یہ مل جائے نا، اس پر عمل کر لے تو کامیابی اس کے لیے مسلم ہے. اگر عمل کر لیتا ہے، عملی زندگی میں لاگو کر لیتا ہے تو اس کے لیے فوز و فلاح ہے، کامیابی ہے اس کے لیے. اسی طرح سے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں
کہ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، من قرأ 10 آیات فی لیلہ لم یکتب من الغافلین، کہ جو 10 آیتیں پڑھ کر کے قیام کرتا ہے جس رات میں، تو وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابو داؤد وغیرہ کے اندر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، کہ جو 10 آیتوں سے قیام کرے گا، قیام اللیل کرے گا، تو غافلوں میں سے لکھا نہیں جائے گا، اور جو 100 آیتوں سے قیام کرے گا، ومن قام ب100 آیہ کتب من القانتین، اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قانتین میں لکھا جائے گا، جو 100 آیت سے قیام کرے گا، 100 آیت پڑھے گا تو قانتین میں، یعنی قانتین کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے والوں میں لکھا جائے گا، عابدین۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 1000 آیتوں سے قیام کرے گا، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْتِرِينَ، جو 1000 آیتوں سے قیام کرے گا، قیام اللیل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مقنطرین میں لکھا جائے گا۔ مقنطرین کیا ہے؟ یعنی بہت زیادہ ثواب حاصل کرنے والا، جمع کرنے والا۔ تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل ہیں کچھ، کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم پہ عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اسی کتاب کو اپنانے سے قوموں کا عروج و زوال کا ایک اہم ذریعہ رہا ہے۔ جس نے اپنایا ہے اس کو کامیابی ملی ہے، اور جس نے اس کو ترک کیا ہے، جس کو چھوڑا ہے، اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور آخرت کے اندر بھی ایسے لوگوں کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ یہ قرآن جو ہمارے لیے سب سے اہم کتاب ہے، جو ہمارے لیے برکت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ، جس سے وہی لوگ غافل ہو سکتے ہیں جو دنیا کے طالب ہوں۔ اگر آخرت کے طالب اگر ہوگا تو اس قرآن کو ضرور اپنی زندگی میں لاگو کرے گا، اس قرآن پر ضرور عمل کرے گا، تو جو بھی اس قرآن کو اپنائے گا اس کے لیے خیر خیر ہے۔